جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 91 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری سب سے پہلی ہیڈنگ ہے صلح حدیبیہ۔ اللہ پاک سورہ فتح کی آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں، لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ۔ اس کے بعد ہماری ہیڈنگ ہے سفر حدیبیہ لمحہ بلمحہ۔ صلح حدیبیہ، بیعت رضوان اور فتح مبین، یہ تمام نام اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس کا ذکر ہم اب کرنے والے ہیں۔ حدیبیہ کے معنی کیا ہیں؟ یہ لفظ حدیبہ کی تصغیر ہے۔ حدیبہ کے معنی ہیں قحط سالی کا سال اور مشکل معاملے کے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی دو معنی ہیں، ایک کہ کوئی مشکل معاملہ ہو تب بھی حدیبہ کا لفظ استعمال ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ قحط سالی کا معاملہ ہو تو یا اس سال کی بات ہو رہی ہو جس میں قحط سالی ہے تو اس وقت بھی ہم حدیبہ کا لفظ استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ مقام حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل یعنی 12 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کو حدیبیہ کہتے ہیں۔ وہ جگہ بھی اسی کنویں کے نام سے مشہور ہو گئی کیونکہ معاہدہ صلح اسی مقام پر لکھا گیا تھا، اس لیے اس واقعے کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ تاریخ کے نقوش۔ تاریخ اسلام میں یہ نہایت اہم واقعہ ہے۔ یہ قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک صلح نامہ تھا، لیکن یہ صلح بھی بظاہر مغلوبانہ تھی، یعنی صلح کی شرائط سے بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں اور کفار غالب آ رہے ہیں، لیکن رب العالمین نے اس صلح کو فتح کا لقب دیا، چنانچہ سورہ فتح نازل ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی یاد۔ کعبۃ اللہ کو تمام عرب اپنا مشترک آبائی ورثہ سمجھتے تھے۔ سال بھر عرب قبائل آپس میں لڑتے رہتے، لیکن 4 ماہ اشہر الحرم کہ جن میں لڑائی حرام ہوتی تھی، سارے قبائل دور دور سے سفر کر کے آتے اور کعبۃ اللہ کی عبادت اور اپنی رسومات ادا کرتے، یعنی ہر کسی کو کعبۃ اللہ آنے کی اجازت تھی سوائے مسلمانوں کے۔ قریش مکہ نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا، لیکن ان کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ بیت اللہ پر ان کا بھی کم از کم اتنا حق تو ہے کہ جس قدر اور قبائل کا ہے۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو ان کے رشتہ دار، خاندان سب مکہ میں ہی آباد تھے۔ مکہ ان کا وطن اصلی تھا، بیت اللہ کی زیارت کے لیے ترستے تھے۔ مکہ شریف کی یاد ان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھتی رہتی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں اس قدر ستائے گئے تھے، لیکن جب ان کو مکہ یاد آتا تو روتے تھے اور مکہ کی محبت میں اشعار پڑھتے تھے۔ کیا پھر کبھی وہ دن آ سکتا ہے کہ میں مکہ کی وادی میں ایک رات بسر کروں اور میرے پاس اذخر اور جلیل ہوں، اور کیا وہ دن بھی ہوگا
کہ میں مجنتا کے چشموں پر اتروں اور شامہ اور طفیل مجھ کو دکھائی دیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کی تمام جگہوں کو یاد کر کے روتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب۔ سیدنا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ عمرہ ادا فرمایا ہے اور مکہ مکرمہ میں امن کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ بیت اللہ شریف کی چابی لی، عرفات میں قیام فرمایا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دل میں بیت اللہ کی محبت و شوق کی چنگاری دبی ہوئی تھی۔ یہ خواب سنتے ہی وہ چنگاری بھڑک اٹھی اور بیت اللہ کی زیارت کے شوق نے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےتاب اور بے چین کر دیا۔ سن 6 ہجری کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی اہم واقعہ صلح حدیبیہ بھی سن 6 ہجری ذوالقعدہ میں پیش آیا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو تکالیف اور ظلم و ستم کا سامنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت مدینہ شریف کا حکم نازل ہوا۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا تھی کہ کوئی مسلمان مدینہ شریف سے مکہ نہیں جا سکتا تھا۔ 6 سال گزر چکے تھے۔ مکہ شریف کی یاد دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ شریف تشریف لے گئے ہیں۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت اور شوق کی چنگاری دبی ہوئی تھی۔ یہ خواب سنتے ہی وہ چنگاری بھڑک اٹھی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کے شوق نے عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بےتاب و بے چین کر دیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے عمرے کی ادائیگی کے لیے سفر۔ سن 6 ہجری میں ذی القعدہ کی پہلی تاریخ بروز پیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کے ارادے سے مدینہ منورہ سے مکہ شریف کا قصد فرمایا۔ اس سفر میں تقریباً 1500 مہاجرین اور انصار صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ چونکہ ارادہ عمرے کا تھا اور جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے کسی قسم کا سامان جنگ ساتھ نہیں لیا تھا۔ صرف اتنے ہتھیار ساتھ تھے جتنا کہ مسافر کے لیے لازم ہیں، یعنی میان کے اندر بند تلواروں کے سوا کچھ ساتھ نہ تھا۔ اس سفر میں حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے ہمراہ تھیں۔ اس کے علاوہ صحابیات میں سے حضرت ام عمارہ، حضرت ام منبع اور حضرت ام عامر رضی اللہ عنہن بھی سفر میں ساتھ تھیں۔ مدینہ شریف میں قائم مقام۔ حضرت عبداللہ ابن ابی ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت نمیلہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ شریف میں قائم مقام بنایا گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مقام ذو الحلیفہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت کے ساتھ ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچے اور اپنے ساتھ جو ہدی کے جانور لیے تھے، ہدی کے جانور سے مراد ہے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ان جانوروں کو قربان کرنا، ٹھیک ہے، ان جانوروں کو پھر ہدی کے جانور کہتے تھے۔ ان جانوروں پر وہ نشانات لگائے گئے جو قربانی کے لیے مخصوص جانوروں پر لگائے جاتے ہیں، جیسے قلادہ ڈالنا یعنی گلے میں پٹا ڈالنا اور اشعار فرمانا۔ اشعار سے مراد یہ ہے کہ جانور کے کوہان کو تھوڑا سا کٹ لگا کر اس کے خون کو اسی جگہ پر مل دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور پھر راستے میں یہ جانور ڈاکو لٹیرے سے محفوظ رہتے تھے۔ ان جانوروں کی تعداد تقریباً 70 تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے احرام باندھا۔ مدینہ شریف والوں کا میقات ذو الحلیفہ ہے۔
جو مسلمان مدینہ سے مکہ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ اسی جگہ سے احرام کی نیت کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوئے اور تلبیہ پڑھا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کیا کیف اور کیا سرور ہوگا جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تلبیہ پڑھا ہوگا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب، اور اس کا عنوان ہے مفہوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، علی رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اصحاب رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شہد کا پیالہ پیش کیا۔ پیالہ بہت خوبصورت تھا اور اس میں شہد جو کہ غذائیت سے بھرپور اور میٹھا، لیکن اس شہد میں باریک بال آ گیا تھا، کہیں سے اڑ کر گر پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیالے کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھنے لگے کہ شہد کے اندر باریک سا بال ہے، تو تبسم فرمایا اور پاس بیٹھے غار یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا کہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا ان تینوں یعنی پیالہ، شہد اور بال کی کوئی ملتی جلتی مثال پیش کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہے، اور جس کے سینے میں ایمان آ جائے، یعنی جو ایمان کی چاشنی کو چکھ لے، وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، لیکن ایمان کے ساتھ زندگی گزار کر چلے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عدالت، فیصلہ، انصاف یہ پیالے سے زیادہ حسین چیزیں ہیں، اور عادل بادشاہ انصاف پرست ہو شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، لیکن اپنے اور غیر کے ساتھ انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ پھر وہ پیالہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ میں لیا اور عرض کرنے لگے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اجازت ہو تو عرض کروں؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی، علم دین اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں علم دین آ جائے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ جس طرح شہد بیماریوں کو شفا دیتا ہے، اسی طرح عالم دین کے علم سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، لیکن عالم کا اپنے علم پر عمل کر کے دکھانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پیالہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے نزدیک گھر پر آنے والا مہمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے۔ مہمان گھر میں برکتیں لے کر آتا ہے، اور اس کی اچھی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور مہمان کو خوشی خوشی رخصت کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے کہ مہمان کو رخصت کرنے کے بعد اس کی برائی اور غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ بھی کچھ عرض کریں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
ایک مومنہ عورت اس پیالے سے زیادہ حسین ہے، اور اگر اس پر حجاب یعنی پردہ آ جائے تو یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور حجاب میں پوری زندگی گزار کر چلے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اے میرے ساتھیو، اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس پیالے سے زیادہ حسین ہے، اور جنت میں موجود نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، اور جنت میں جانے کا راستہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں پورے دین کا خلاصہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہاں ہمارا درس نمبر 91 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے آسمانوں کو بلند کرنے والے اللہ، اے چاند تاروں کو روشن کرنے والے اللہ، اے دن کو اجالا اور رات کو اندھیرا کرنے والے اللہ، جاندار سے بے جان اور بے جان سے جاندار کو نکالنے والے اللہ، آپ نے ہمیں ماں کی گود میں ایمان دیا، اپنا تعارف کروایا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروایا۔ اس کا حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم تجھ سے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتے، لیکن ہم نفس اور شیطان کے غلام بنے رہے۔ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ہمیں اپنی طرف کھینچتے رہے، مگر ہم غافل رہے۔ ہمیں نہ طائف میں بہنے والا خون یاد رہا، نہ احد میں ٹوٹے دندان مبارک یاد رہے، نہ غزوہ خندق میں پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر یاد رہے، نہ ان کا راتوں کو اٹھ کر رونا تڑپنا ہمیں یاد رہا، نہ ان کے چچا کا کٹا ہوا بدن یاد رہا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہیں۔ آپ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیجئے، جنت کی حوروں کو ہمارا منتظر بنا دیجئے، آسمان کے فرشتوں کو ہماری دعا کے ساتھ آمین پر لگا دیجئے۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، آج ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں، تم آمین کہہ دو۔ جب اس مجلس سے واپس جاؤ گے تو ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہاں سے آ رہے ہو، تو تم کہہ دینا کہ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سے آ رہے ہیں۔ ہمارا اللہ تم سے پوچھے گا کہ وہ لوگ سب کیوں جمع تھے، تم کہہ دینا کہ آپ کی اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں جمع تھے۔ پھر ہمارا رب تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے تھے، تو اللہ سے کہنا کہ وہ تیری رحمت کے طلبگار تھے، تیری جنت کے طلبگار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طلبگار ہیں، جنت میں محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کے طلبگار ہیں۔ پھر ہمارا رب تم سے پوچھے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، تو اے فرشتوں تم کہنا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، اور آپ کی اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی سے ڈر رہے تھے۔ اے فرشتوں پھر ہماری سفارش کر دینا کہ آج امت محمدیہ برے حال میں ہے، امت کے حال پر رحم فرما دیجئے۔ اے فرشتوں آج ہمارے ساتھ آمین کہہ دو، ہمارے آنسوؤں کے ساتھ 4 آنسو تم بھی بہا دو۔ یا اللہ اس مجلس میں کسی کا آنسو قبول کر لیجئے، ہم سے راضی ہونے کا فیصلہ فرما دیجئے، ہمیں اپنا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق دے دیجئے،
ہمیں عرش کا سایہ نصیب کر دیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے۔ یا اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرما لیجئے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے۔ یا اللہ اس کو قیامت تک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں۔ قبول و منظور فرما لیجئے۔ یا اللہ اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد الحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبد العلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیجئے، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیجئے، اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیجئے۔ یا اللہ ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیجئے، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیجئے۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔